الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے تزکیہ نفس کے بعض واقعات۔ ہم سب کو تزکیہ نفس کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں پر بھی ہیں اور کچھ بھی کر رہے ہیں اور کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا بھی ہے، اور کل قیامت کے روز ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور کل ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہم سے برائیاں دور ہوں گی، ہم برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے اور نیکیوں میں بڑھیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے اور اس طرح کی بات ذہن میں نہیں لائیں گے تو پھر کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لا بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لا بالا یہوی بها فی جہنم۔ بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایسا ہے جو ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کلمے سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی یہ بندہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہم تو اسی بول دیتے ہیں، ہماری زبان چلتی ہے اسی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھا کہ آپ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، کہا رکیے رکیے، اللہ آپ سے درگزر فرمائے یہ کیا معاملہ ہے، کیوں زبان کو کھینچ رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا اوردنی الموارد، یقیناً اس نے مجھے مشکلات میں ڈال رکھا ہے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ آدمی زبان ہی سے سب کچھ کرتا ہے، زبان سے اچھا کلمہ نکالتا ہے، لوگوں کی تعریف کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کو اس آدمی سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی ہے لوگوں سے غلط ڈھنگ سے پیش آتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے، تھوڑی بات میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ اس کی زبان سے زخمی ہوتے ہیں، لوگ اس کی زبان سے زخمی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، زبان حقیقت میں بہت ہی اہم چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس سے چاہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ چاہیں تو لوگوں سے اچھی باتیں بولیں، اور اگر چاہیں تو پھر اسی زبان کو آپ غلط چیز میں استعمال کر لیں، جیسا کہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں، چغلی اور غیبت میں، گالی گلوچ میں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے میں۔ تو زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو ہم سے آسانیاں ملیں، لوگوں کو ہم سے خوشیاں ملیں اور ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ
مجھ سے ملے اور پوچھا کہ اے حنظلہ تو کیسا ہے؟ میں نے کہا حنظلہ رضی اللہ عنہ تو منافق ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے کہا منافق ہو گیا حنظلہ، یعنی ایمان نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، تو کیا کہتا ہے، تو کیا بول رہا ہے؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں، بیوی بچوں میں آ جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں، یعنی وہ ایمان نہیں رہتا جس طریقے سے ہم نبی کے پاس تھے جب جنت اور جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، اس قوت کا ایمان نہیں رہ جاتا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا مطلب ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں تو گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ الا تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعہ و ساعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حال پر قائم رہو جس طرح میرے پاس رہتے ہو اور یاد الہی میں رہو، تو فرشتے تم سے تمہارے بستر اور تمہاری راہوں میں مصافحہ کریں گے، آئیں گے تمہارے پاس فرشتے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، ایک ساتھ دنیا کا کاروبار اور ایک ساتھ رب کی یاد، 3 بار آپ نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگائے رکھیں، اور جب ہم اس سے غافل ہوں گے تو پھر ہمارا نفس برائیوں کی طرف جائے گا۔ ہم زبان کو ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگائیں، اچھی باتوں میں لگائیں، اور جب ان سب چیزوں سے دور ہوں گے تو پھر زبان کا کام حرکت کرنا ہے، بولنا ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ قیامت کا موقف اپنے سامنے رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے پر کرے گا۔ تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس کی پاکی کا خیال رکھیں، برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔